بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ اس سے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، اس ملک کو حاصل کرنے کا ہمارا ویژن کیا تھا، مشن کیا تھا اور کس طرح ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو یہ ملک مارز وجود میں آیا، اور مارز وجود میں آنے کے بعد اس ملک کو کیا ابتدائی مشکلات تھی۔ کوئی بھی نئی اسٹیٹ بنتی ہے، کوئی بھی نئی چیز بناتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمیں کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، جو ابتدائی مشکلات ہوتی ہیں، انیشیل پرابلمس ہوتی ہیں، انیشیل سٹیجز پہ انہیں سالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی نئی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی نئے کام کے لیے ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ملک تھا، برصغیر کی پارٹیشن تھی، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا، لیکن کانگریس نے پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈ کلف نے کانگریسی رہنماؤں کو یہ کہہ کے راضی کیا تھا کہ کمزور پاکستان بنا رہے ہیں، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈ کلف جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس پارٹیشن میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا کمزور پاکستان بنا رہے ہیں کہ یہ جلدی ہندوستان میں ضم ہو جائے گا، اور مسلمان خود ہی اس میں اتنی مشکلات ہوں گی کہ مسلمان خود ہی کہیں گے کہ ہمیں پارٹیشن نہیں چاہیے، ہمیں اس میں ضم کریں۔ تو قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آزادی کے تحفظ کا بھرپور عزم کیا۔ جس قوم کے پاس قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر ہوں، وہ قوم پھر مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتی۔ انہوں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور رفتہ رفتہ مسائل پر قابو پا لیا۔ قوم نے مثالی جذبوں، محنت اور دیانت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہندو اکثریت کے صوبوں سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان خاندانوں پر جو گزری وہ ظلم کی اندوہناک داستان ہے۔ یہ صبر، استقامت اور قربانیوں کی لاسانی مثال بھی ہے۔ یہ ملک ہم نے ایسے ہی حاصل نہیں کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں یہ ملک بنا بنایا ملا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کتنے خون ہوئے۔ نو ڈاؤٹ کہ انقلاب کے لیے خون ہونا ضروری ہے، خون ہوتے ہیں، لیکن اس پارٹیشن میں برصغیر میں جتنا خون ہوا اور مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی، تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایسی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام تر مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود پاکستان بنا اور قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے عظیم اور جتنے فہم و فراست رکھنے والے لیڈر دیے تھے، یہ ملک بھی اسی کے فضل و کرم سے بنا اور آج تک قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ مملکت خداداد کے ابتدائی سالوں میں جن مسائل کا قوم کو سامنا کرنا پڑا وہ درج ذیل ہیں کہ ابتدائی مشکلات کیا تھیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں ہیں، کہ کس طرح ریڈ کلف نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جو طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ پاکستان اور باقی علاقے جو ہیں ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے 3 جون 1947 کے منصوبے کی تقسیم بھی پڑھی تھی کہ مسلم اکثریتی علاقے مسلمانوں کے اور جو باقی ہیں وہ ہندوستان کے، اور علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پہ اتفاق رائے ہوا، اور ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کے غیر مصنفانہ تقسیم کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ مکمل طور پہ ہندوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کے بعد ان کے ڈومیسٹک ریلیشن بھی تھے، اور اس نے ریڈ کلف کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اس پہ دباؤ ڈالا، اور ایک سازش کے تحت اس نے مسلم اکثریت کے بعض جو علاقے ہیں ہندوستان میں شامل کر لیے، کہ جیسا کہ کشمیر ہے مسلمانوں کی آبادی تھی، مسلم علاقہ تھا، لیکن اس کو ہندوستان میں شامل کیا گیا، اور انفارچونیٹلی وہ آج تک بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پہ کھینچی کی جو لکیر ہے اس کو بدل دیا۔ اس امر کا اعتراف ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکریٹری نے خود کیا، اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں
گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر تک کا راستہ ہندوستان کو دیا گیا۔ سر ریڈ کلف کے ایوارڈ سے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کیا گیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بو دیا گیا، اور آج مسئلہ کشمیر موجود ہے، اور دونوں ملک اب تک 1948 سے 65 اور 71 کی 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور یہ جنگیں سر ریڈ کلف کی بددیانتی اور ماؤنٹ بیٹن کی بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر اس وقت تقسیم ٹھیک طریقے سے ہوئی ہوتی، جو پارٹیشن کے مطابق نقشہ طے پایا تھا اور اس پہ کھینچی گئی لکیر کو نہ بدلا جاتا، تو آج مسلمانوں کو اور پاکستان کو اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ یہ سب سے مین ریزن تھی چونکہ ہم سے ہمارے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ انتظامی مشکلات کیا کہ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی تھی، اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے اور اس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں ہوئیں۔ اب دیکھیں ہمیں ایک ایسا گھسا پیٹا اکارڈنگ ٹو ہندوستان اور ہندو اور رائٹروں کے کہ انہوں نے دینا ہے کہ جسے جلد ہی ختم ہو جانا ہے۔ اب سرکاری ملازمتوں پہ جو فائز تھے غیر مسلم، وہ تو ہندوستان چلے ہی گئے تھے، دفتر خالی ہو چکے تھے۔ اب مسلمان جو تھے، جو کچھ ہمارے مسلم آفیسر تھے وہ آئے اور ان کے پاس دفتر میں بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں تھا، کام کرنے کے لیے اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ نہیں تھے، بہت کم تھے، اور اکثر کو تو کھلے آسمان تلے چھت بھی نہیں ملا، انہیں دفتر بھی نہیں ملے تو کام کرنا پڑا۔ اور پھر ہندو جو ہیں وہ جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے تھے، ختم کر گئے تھے، اس کو کسی نہ کسی طریقے، اس وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں ہوئی اور ایڈمنسٹریشن کو بہت بڑی دشواریاں ہوئیں۔ نیکسٹ ہے جی مہاجرین کی آمد کیا تھی؟ کیا میں پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے نے وطن واپس آنے لگے تو فیصلہ کیا تو لاکھوں خاندانوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، اور جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا اور بچے کھچے جو خاندانوں کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کی طرف ہجرت کریں، اور دوران ہجرت لاکھوں افراد جو حملوں میں شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، لٹے پٹے پریشان حال پاکستان پہنچے تو یہاں انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت نے پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی اور مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا، اور مہاجرین کی ضروریات پوری کی گئی، اور تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہیں تھی، لوگوں کو جہاں سر چھپانے کو جگہ ملتی تھی ڈیرے ڈال لیتے تھے، اور مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس کو تاریخ میں ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے کہ تاریخ میں مہاجرین کی آمد اور کس طرح ہم نے ہجرت کی، تو روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی، ان کے سامنے ان کے بیٹے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا، ختم کیا گیا۔ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ دل دہلا دینے والی جو ایک پارٹیشن تھی، عام مہاجرین کی آمد تھی، یہ ہجرت تھی۔ اثاثوں کی تقسیم ہے، برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھی، لیکن جہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی کی بہانے سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، ہر ممکن حربے استعمال کیے اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ ریزرو بینک میں اس وقت 4 بلین روپے جمع تھے جو تقسیم میں بانٹنے تھے، اور پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ یہ حصہ دینے پہ بھارت آمادہ نہیں تھا، اور پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پہ اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دیے اور باقی رقم روک لیا، اور بھارتی وزیر پٹیل جو ہیں وزیر پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی، اور پاکستان نے سودے بازی نہ کی کیونکہ مسلمان کبھی جھکنے اور بکنے والی قوم نہیں ہے۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا، اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا اور مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی، اور بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں معاہدہ ہوا کہ اور معاہدے کی توثیق ہوئی، لیکن اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ فوج کی تقسیم ہے، فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں
تناسب کے مطابق تسلیم کرنا تھا۔ اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھا جائے، لیکن مسلم لیگ نے اس موقف کو تسلیم نہ کیا اور فوجی وسائل اور اثاثے جو ہیں دونوں ملکوں میں بانٹ دیے جائیں، اور حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا، اور بھارت اور پاکستان میں جو فوجی اثاثے ہیں وہ 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کیا ہے۔ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، اس میں ایک بھی ایسی نہیں تھی جو پاکستان کے علاقے میں تھی، اور بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی نہیں پاکستان منتقل کرنے پہ آمادہ۔ تو کافی تکرار کے بعد آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے گئے تاکہ وہ اپنے آرڈیننس فیکٹری قائم کریں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو بھی فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا اور تنگ آ کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کا اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ جہاں تک افواج کا تعلق تھا تو ہر فوجی کو اختیار تھا کہ وہ دونوں ملکوں میں جس کے ساتھ چاہیں جس فوج کا حصہ بننا چاہیں وہاں رہیں۔ دریائے پانی کا مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے، اور جن دو یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا یا اس کا رخ بدلنے کے لیے دوسرے ملک کو آبی وسیلہ سے محروم نہیں کر سکتا۔ اور برِ صغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا۔ پنجاب سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سراب کرتے تھے، اور پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو تقسیم عمل میں یہ دریاؤں کی بھی آئی، اور راوی، ستلج، بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کے آنے تھے تو بھارت نے انصاف کی توقع نہ تھی، اس لیے 1948 میں مغربی پنجاب کے حوالے سے پاکستان کا پانی کا راستہ روکا، اور پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کی یہ مترادف تھا۔ بارشیں کم ہوتی تھی اور بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان کی زراعت کا دارومدار زیادہ تر دریائی پانی پہ تھا، اور اس کی بڑی زیادتی جو ہے سر ریڈ کلف کی بددیانتی تھی۔ حد بندی کمیشن جو تھا اس نے سرحد کا تعین کرتے اکثر جو ہیڈ ورکس ہیں مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کو دیے تھے، اور عالمی بینک نے صورت احوال کا جائزہ لیا اور پاکستان کی مدد کا اعلان کیا اور کثیر رقم مختص کی، اور کافی غور و خوض کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک میں ایک معاہدہ سندھ طاس طے پایا، اور 3 دریا راوی، ستلج، بیاس پہ بھارت کا حق اور سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، اور منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائی جانے کا منصوبہ بنایا۔ سندھ طاس منصوبہ کی بدولت دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ ریاستوں کا تنازع ہے۔ برِ صغیر میں دیسی ریاستیں اس وقت حکمران نواب شاہ راجے تھے، ان پہ کنٹرول برطانوی حکومت کا تھا۔ ریاستوں میں برِ صغیر کی کل آبادی کے 1/4 تھی اور 1/3 پہ مشتمل تھے، اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا کہ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمران کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں، اور حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پہ اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا، اور اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور ریاستوں کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پہ نہ اٹھایا گیا۔ ریاستوں پہ بھارتی افواج نے فوج کشی کر کے قبضہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ریاست حیدرآباد دکن ہے، یہاں پہ نظام حیدرآباد دکن تھا جو مسلمان تھا، اور اس کی اکثریت جو تھی وہ ہندوازم سے تھی۔ نظام عوام میں ہر دل عزیز تھا اور ریاست کی معاشی حالت بہتر تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود وہ پاکستان سے الحاق چاہتا تھا، اور بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نظام کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ریاست کی جغرافیہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھارت سے الحاق کرے۔ نظام اس پہ رضامند نہ ہوا، وہ آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بارے میں سوچنے لگا، اور بھارت سے الحاق کر کے اس پہ دستخط کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے دکن پہ حملہ کیا، اور 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور ہم نے وہ علاقہ بھی ہمارے سے چھین لیا گیا۔ جونا گڑھ ہے، اس کا نواب مسلمان تھا، آبادی اکثریت غیر مسلم تھی۔ کراچی سے یہ 480 کلومیٹر دور ہے، اور آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی اس وقت، اور پاکستان سے علاقہ کا اعلان کر دیا نواب نے، اور ماؤنٹ بیٹن نے علاقہ کو تسلیم نہ کیا، اور جونا گڑھ جو ہے بھارت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے، اور نواب جونا گڑھ کے علاقے کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک خط جاری کیا جس کی نقل گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجی، اور بھارت نے توثیق کی اور اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کو تعبیر کیا، اور جونا گڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جونا گڑھ میں داخل ہو کے اس کی دارالحکومت پہ قبضہ کیا۔ تو نواب نے یہ صورت دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ نواب نے ایک درخواست اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو بھی بھیجی،
लेकिन इस पे कोई रद्द अमल ना आया। जूनागढ़ के करीब एक रियासत मनावादर के मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान से इलाक़ का ऐलान किया और जूनागढ़ के जो साथी हैं भारतीय फ़ौज ने मनावादर पर हमला किया और इसे ज़बरदस्ती कब्ज़े में लिया और जूनागढ़ की रियासतों पे फ़ौज कुशी करके अहकामात पे गवर्नर जनरल ने दस्तखत किए। रियासत जम्मू कश्मीर है जो 1941 के मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 40 लाख के करीब थी और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों पे मुश्तमिल था। इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फ़रोख्त किया और डोगरा ने हर तरह की पादाश में मामूली जराइम की पादाश में मुसलमानों को कड़ी सज़ाएँ दी और 1930 में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक चलाई और बरतानवी हुकूमत की मदद के साथ राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल दिया और जम्मू कश्मीर जुग्राफियाई सकाफ़ती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान से करीब था। इसके सैराब करने वाले अक्सर दरिया कश्मीर से निकलते हैं पाकिस्तान के और 47 में कश्मीरी अवाम ये चाहती थी कि राजा पाकिस्तान से इलाक़ करे, लेकिन राजा इस पर आमादा ना हुआ और लाखों अफराद तर्क वतन पे मजबूर हुए। 2.25 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। तहरीक दबाई ना जा सकी और राजा ऐसा करने से गुरेज करता रहा और कश्मीरी अवाम राजा के खिलाफ तहरीक चला रहे थे और उन्होंने बाकायदा हथियार उठा लिए। साबका कश्मीरी अफवाज जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत करने लगे। रज़ाकारों के जत्थे आज़ादी के लिए भारतीय अफवाज और राजा के दस्तूरों के खिलाफ जिहाद में शामिल। तहरीक कश्मीरियों को हासिल हुई तो आज़ादी के लड़ने वालों का पल्ला भारी होने लगा। भारत ने हालात का रुख देखा तो अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा जा खटखटाया। 2 करारदादें मंजूर की। दोनों ममालिक को जंग बंद करने की तलकीन हुई। राहत बंद किए जाने का फैसला भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कश्मीरी अवाम की राय मालूम की जाए और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इल्हाक़ किया जाए और इस तस्वाब राय करने का ऐलान तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कर दिया, लेकिन मसला को हल करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 65 और 71 में 2 जंगें हुई, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका और राउंड अबाउट अब तकरीबन ये साल होने को है, 7-8 मंथ हो गए 9 और कश्मीर पे इतना जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान ने हर फोरम पे कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई है, ह्यूमन राइट्स में आवाज़ उठाई है। हमने अपनी यूथ में ये अवेयरनेस दी है कि आपने कश्मीर का साथ देना है और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का साथ देता रहेगा और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा और इंशाअल्लाह आज़ाद होगा और कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहें कि अल्लाह उनको आज़ादी दिलाए और उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे और ज़ालिम हिंदू बुनिया को ख़त्म करे और इंशाअल्लाह इन मुश्किलात के बावजूद ये मुल्क बना था और कायम व दायम है और कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक। ये था आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारे चैप्टर जो है इसी में मेन क्वेश्चन यही था, बाकी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।